الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان۔ سامعین، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں یہ عقائد ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں اور نہ ہی اسماء میں۔ بے شک وہی معبود برحق اور اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کی جائے۔ بے شک قدیم و ازلی ابدی ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شک تو سمجھ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم و ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم و ازلی ابدی ہے۔ اور سمجھ، ذات و صفات کے سوا ساری چیزیں حادث ہیں، یعنی کہ پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئیں۔ اور جو کوئی عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حادث و ناپید ہونے میں شک کرے، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سمجھ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ حی ہے، یعنی کہ خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، کہ جسے جب چاہے زندگی بخشے، زندہ کرے، جب چاہے موت دے۔ بے شک سمجھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے کوئی بیوی ہے جو اسے باپ یا بیٹا بنائے یا اس کے لیے کوئی بیوی ثابت کرے کافر، بلکہ جو ممکن بھی کہے وہ بددین اور گمراہ ہے، بلکہ ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، غنی بے نیاز ہے، کسی آن کسی بعد میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ بے شک سب خلق کائنات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قدیر ہے، یعنی ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں، بڑی طاقت و قدرت والا ہے، جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، وہی سب کا مالک ہے، کوئی بھی اس کے حکم میں دم نہیں مار سکتا۔ بے شک سمجھ، ذات و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بصیر ہے، یعنی کہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، دور ہو یا نزدیک ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ہر باریک سے باریک ہو کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو، وہ دیکھتا ہے۔ بے شک سمجھ، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، یعنی کہ ہر چیز کی اسے خبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ بے شک کہ ایک ذرہ بھی اسے مخفی و پوشیدہ نہیں، بے شک غرض کہ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک سمجھ، خلق کائنات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام چیزیں اسی کے ارادہ و اختیار سے ہیں، کہ جس کو چاہتا ہے وہی چیز ہوتی ہے اور وہ جسے نہ چاہے تو ہرگز نہیں ہو سکتی، کہ اس کی معیشت ارادے کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اور سامنے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی رزاق ہے، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہی ہر چیز کی پرورش کرتا ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی حقیقتاً روزی پہنچانے والا ہے۔ ماں باپ، حاکم، بادشاہ، بلکہ فرشتے وغیرہ ہم سب اسی کے وسیلے اور واسطے ہیں۔ بے شک مگر اس کا کلام آواز سے پاک ہے، جس طرح اس کا کلام کرنا زبان سے نہیں، وہی اس کا دیکھنا سننا آنکھ اور کان سے نہیں۔ دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، کہ تمام آسمانی کتابیں، صحیفے، قرآن کریم سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ اس کو اونگ آئے نہ نیند آئے، تمام جہان کو نگاہ میں رکھنے والا، نہ تھکے نہ اونگے، اس کے وعدہ وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کی سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا، وہ بڑے حلم والا ہے کہ اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ بے شک مگر سامعین، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، جسے بھی اس کی مرضی کی کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا، ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی معیشت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے، برے سے ناراض ہوتا ہے۔ اور سامعین، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ خلق کائنات کا دیدار آخرت میں ہر مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں۔ بے شک اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنے عقائد کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں اپنے پیارے حبیب کا دیدار عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔